نکلے۔ دوسری طرف خاک دیوبند سے مولانا عبید اللہ سندھی ایسی متجددانہ مزاج رکھنے والی شخصیت ابھری جنہوں نے جدید دنیا کا مطالعہ ہی نہیں بھرپور مشاہدہ بھی کیا اور جدید رجحانات کے زیر اثر ملت اسلامیہ کے لیے تمدن و معاشرت اور معیشت و سیاست کے میدانوں میں ایسی راہیں تجویز کی جن کے لیے استناد یعنی سند دیوبند کے موجود الوقت مقلدانہ ماحول سے نہیں بلکہ صرف امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی کے فلسفہ اتفاقات ہی سے مل سکتا تھا۔ یہ ذرا اب لمبی بات ہے۔ جو سوشل تھاٹ تھا شاہ ولی اللہ دہلوی کا، اس میں چونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کچھ رجحان تھا اس معاشی عدل اور اس کے لیے زمین کا ایک خاص تصور، ملکیت زمین کے بارے میں ایک رائے، تو مولانا عبید اللہ سندھی چونکہ ان کے مزاج کے اندر بڑی اوپچ تھی، سوچ ان کی جو ہے گہری تھی، پھر یہ کہ چونکہ انہیں حالات ایسے پیش آ گئے کہ گئے تو تھے وہ افغانستان مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے نمائندے کی حیثیت سے کہ وہاں سے مدد حاصل کریں انگریزوں کے خلاف، لیکن وہاں بھی چونکہ ان کے ساتھ وہی معاملہ ہونے والا تھا جو خود حضرت شیخ الہند کے ساتھ ہوا ہے حجاز میں، تو وہ وہاں سے فرار کر کے اور چلے گئے۔ ظاہر بات ہے اب کہاں جا سکتے تھے، روس ہی جا سکتے تھے۔ ایران پر بھی انگریزوں کا اقتدار تھا، ہندوستان میں تو انگریز تھا ہی، آتے ہی دبوچ لیے جاتے، غدار تھے، باغی تھے، تو اب ایک ہی راستہ رہ گیا تھا اور وہ روس چلے گئے۔ روس میں بولشوک ریولوشن تازہ آیا تھا، وہاں وہ ریولوشنری فرور بہت تیز تھا، تو وہ واقعہ میں نے بارہا سنایا ہے آپ کو کہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ انہوں نے ایک نظام توڑ دیا ہے، دوسرا نظام ابھی اسٹیبلش نہیں ہوا، اس موقع پر اگر انہیں اسلام کا نظام بتا دیا جائے تو شاید یہ اسی کو قبول کر لیں، یہ ان کی اپنی ایک خوش فہمی کہہ لیں، حسن ظن کہہ لیں، یا یہ کہ وشفل تھنکنگ۔ لیکن یہ کہ بہرحال ٹروٹسکی سے ملاقات کے بعد مایوس ہوئے، لیکن یہ کہ انہوں نے روس کے انقلاب کا مشاہدہ کیا، پھر وہ اور دوسرے ممالک میں گئے، پھر ترکی میں گئے، جیسے کہ کبھی سید جمال الدین افغانی گھومے تھے پورے عالم اسلام کے اندر، ایسے ہی انہوں نے بہت پھر جب دنیا کو دیکھا ہے تو ان کے اندر بڑی وسعت نظر بھی پیدا ہوئی، اور پھر یہ سوشلسٹ بن کر آئے ہیں جب واپس آئے۔ اب اس سوشلزم کے لیے دیوبند کے جو اکابر تھے ان کے ہاں اس ماحول میں، وہ تو مقلدانہ ماحول، بالکل وہاں سے کیسے سند ملے گی؟ تمام جو علماء دیوبند ہیں انہوں نے پھر انہیں ریجیکٹ کر دیا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور وہ روایت بھی میں لکھ چکا ہوں کہ مولانا احمد علی لاہوری خود انہی کے شاگرد تھے، مولانا عبید اللہ سندھی ان کے مربی تھے، لیکن اب جب واپس آئے ہیں وہ جلا وطنی کے بعد تو یہاں ہمارے حاجی عبد الواحد صاحب رحمہ اللہ انہوں نے یہ واقعہ بتایا، چونکہ وہ اس زمانے میں مولانا احمد علی لاہوری کے بہت قریب تھے، تو مولانا عبید اللہ سندھی نے ایک مرتبہ ان سے کہا، یعنی جس انداز میں کہ ایک بزرگ بات کرتا ہے چھوٹے کے بارے میں، مولانا احمد علی ہمارے لیے جو مقام ان کا ہے وہ ہے، لیکن یہ کہ عبید اللہ سندھی کے لیے تو وہ ان کے خرد تھے، یہ کس کام میں لگا ہوا ہے؟ میں نے اس کام کے لیے تیار کیا تھا اسے، کیا پیری مریدی لے کے بیٹھ گیا یہ تبصرہ تھا مولانا عبید اللہ سندھی کا احمد علی صاحب کے بارے میں۔ تو ان کا بڑا انقلابی مزاج تھا، بہت زوردار ہے۔ اس فکر کی ایک چھوٹی سی جماعت ہمارے پاس اس وقت ملک میں موجود ہے، مولانا سعید احمد صاحب ہیں اس کے سربراہ ہیں، وہ مولانا عبدالعزیز صاحب رائے پوری جو سرگودھے میں ہوتے ہیں ان کے صاحبزادے ہیں، وہ اس سلسلے کے جو ہیں وہ بزرگ ہیں، یعنی روحانی اور تصوف کے میدان میں مولانا عبدالعزیز صاحب رائے پوری مولانا عبد القادر رائے پوری کے خلیفہ ہیں، لیکن یہ کہ ان کے یہ بیٹے جو ہیں سب سے بڑے مولانا سعید احمد صاحب، ان کا وہ بالکل مولانا عبید اللہ سندھی کے فکر اور فلسفے کے ساتھ ہم آہنگی اور انقلابی مزاج ہے۔ میری کئی دفعہ خواہش ہوئی ہے کہ ان سے ملاقات ہو، لیکن ملاقات کی کوئی شکل نکل نہیں رہی۔